اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ سے بیان کروں گی۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا اس راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جھاڑیوں میں چھپ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں اس راستے سے گزرے، لیکن کسی نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش ہی نہ کی، وہ بس پاس سے گزر جاتے۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا کہ سڑکوں کو صاف رکھنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، دیکھو بڑے بڑے پتھر راستے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ وہ بس باتیں کرتے کرتے گزر گئے، لیکن کسی نے پتھر ہٹانے کی زحمت نہ کی۔ تو ایک دن ایک کسان اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ اس نے پتھر کو دیکھا تو رک گیا اور سبزیوں کا ٹوکرا جو ہے وہ زمین پر رکھا اور اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اکیلا تھا، اس لیے اسے کافی زور لگانا پڑا، لیکن آخرکار وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کسان بڑا ہی خوش تھا کہ اس نے لوگوں کے لیے راستے کو صاف کر دیا ہے۔ جب اپنی سبزیوں کا ٹوکرا اٹھا کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ پتھر کے نیچے سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکلی ہے۔ وہ تھیلی اصل میں پتھر کے نیچے بادشاہ نے رکھی تھی، تاکہ جو بھی اس رکاوٹ کو دور کرے اسے یہ تھیلی مل جائے۔ تو دوستو، یہ پوری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ زندگی میں جو بھی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ان مشکلات سے کترا کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا سامنا کر کے ان کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں ان کے حقدار بن جاتے ہیں۔ مشکلیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ بس جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں انہی کی جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی جائز مقصد کے لیے اسٹینڈ لے رہے ہو تو کبھی بھی ہار نہ مانو۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ کوئی بزنس کرتے ہو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہو۔ ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے سٹارٹ کرو، ٹھیک ہے؟ کم سے زیادہ میں جاؤ، زیادہ سے اوپر سے نیچے نہ آؤ۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ زیادہ سے نیچے بھی آ رہے ہیں، کم میں آ رہے ہیں، تو اس میں بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ تو آپ ان مشکلات کو فیس کریں، تو مشکلات کو فیس کریں گے تو ہی آپ خزانے کے حقدار بنیں گے نا۔ جیسے کسی نے کیا خوب بولا ہے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، ڈوبنے کا مطلب زوال تو نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہر رات کے بعد ایک دن ہوتا ہے، نیا سویرا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن پاک میں بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں گے تیر اتنا ہی دور جائے گا، لیکن کمان ایک ہی ہونی چاہیے۔ دو کشتیوں کا سوار نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو آپ کوئی ایک کام پکڑ لیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ ہوٹل بنا رہے ہیں، یا آپ نے کوئی اسکول کھول لیا، یا آپ اس طرح سے کوئی شاپ بنا رہے ہیں۔ آپ ایک کام کو پکڑ لیں، پھر اس کی پیک پر پہنچ جائیں، اتنی اس میں محنت کریں کہ آپ جیسا پھر کوئی اور نہ ہو۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خود کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ کسی کو آپ موقع ہی نہ دیں، کسی کو آپ اتنا اختیار ہی نہ دیں کہ کوئی آپ کو کنٹرول کر سکے، کوئی آپ کو سمجھائے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ بالکل اسٹریٹ، دین آپ خود کو موٹیویٹ کریں۔ آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج کی اپنی نیند حرام کرو گے تو کل آپ آسانی سے سو سکو گے۔ اور سکسیس میں جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی ہمیں مشکل لگتا ہے، وہ بہت بڑا لگتا ہے ہمیں، لیکن وہ تب تک ہمیں بڑا لگ رہا ہوتا ہے یا مشکل لگ رہا ہوتا ہے جب تک ہم ٹھان نہیں لیتے، جب تک ہم خود کو موٹیویٹ نہیں کر لیتے کہ ہاں میں نے یہ ضرور کرنا ہے، آئی کین ڈو اٹ، تب تک ہم کر نہیں سکتے۔ جب ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، دین ہم ایزیلی اس کو کر لیں گے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے
سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔